پہلگام بہانہ سندھ طاس معاہدہ نشانہ انتہا پسند مودی سرکار حواس کھو بیٹھی۔ بھارت نے سندھ طاس معاہدہ فوری معطل کر دیا۔ واگا بارڈر بھی بند کرنے کا اعلان۔ تمام پاکستانیوں کے بھارتی ویزے کینسل۔ بھارت میں موجود تمام پاکستانیوں کو 48 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ پاکستان کے نیوی اور ایئر فورس کے اتاشی ناپسندیدہ شخصیت قرار۔ بھارتی دفاعی اتاشی کو پاکستان سے واپس بلانے کا اعلان۔ بھارتی ہائی کمیشن میں عملے کی تعداد بھی کم کرنے کا فیصلہ۔ بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے سفارتی عملے کی تعداد کو 55 سے کم کر کے 30 تک لایا جائے گا۔ پاکستان ہائی کمیشن کے عملے کو 7 روز میں واپس پاکستان جانا ہوگا۔ فیصلے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت اجلاس میں کیے گئے۔ بھارت کو سفارتی محاذ پر اسی کی زبان میں جواب دینے کا فیصلہ۔ دفتر خارجہ میں حکام نے سر جوڑ لیے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق بھارتی دفاعی، ایئر اور نیول اتاشیوں، سپورٹنگ سٹاف کو واپس بھیجے جانے کا امکان۔ بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات کو مزید نچلی سطح پر لایا جائے گا۔ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے عملے کو واپس بھجوانے پر غور۔ بھارتی ڈیفنس اور ایئر اور نیول اتاشیوں کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دیا جائے گا۔ بھارتی ناظم الامور کو بھی دفتر خارجہ طلب کیے جانے کا امکان۔ وزارت خارجہ اعلیٰ سطح قیادت کی ہدایات کے بعد فیصلوں کا اعلان کرے گی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق سندھ طاس معاہدہ دوران جنگ بھی کبھی معطل نہیں ہوا۔ معاہدے کی شک ہے کہ بھارت اس معاہدے کو یک طرفہ معطل نہیں کر سکتا۔ بھارتی یک طرفہ اقدامات۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے۔ اعلیٰ سول اور عسکری قیادت شرکت کرے گی۔ اجلاس میں بھارتی ناقابل عمل آبی اقدامات کے جواب کا جائزہ لیا جائے گا۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد پیدا ملکی داخلی اور خارجی صورتحال پر غور ہوگا۔ بھارت کو کسی بھی جارحیت کا ترکی باترکی جواب دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دو ٹوک اعلان۔ کہا کہ بھارت کی جانب سے دہشت گردی کے واقعے کے کوئی شواہد نہیں دیے گئے۔ بھارتی اعلانات غیر مناسب، ایسے اقدامات سے ان کی ناپختگی نظر آتی ہے۔ وزیر دفاع خارجہ آصف نے کہا کہ بھارتی اقدامات کا جامع جواب دیا جائے گا۔ فوری طور پر رد عمل دینا مناسب نہیں۔ بھارت بہت لمبے عرصے سے سندھ طاس معاہدے سے نکلنا چاہتا ہے۔ بھارت یک طرفہ طور پر معاہدے سے نہیں نکل سکتا۔ سندھ طاس معاہدے میں عالمی بینک سمیت دیگر فریقین بھی شامل ہیں۔ بھارت کی پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں پاکستان کے خلاف سازش عیاں۔ بھارت کی مذموم حرکت 1960 کے سندھ طاس معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار۔ ذرائع کے مطابق ہندوستان کسی بھی طرح قانونی طور پر معاہدے کو یک طرفہ ختم نہیں کر سکتا۔ معاہدہ باہمی رضامندی یا اقوام متحدہ کے چارٹر اور ویانا کنونشن کے تحت مخصوص حالات میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ انٹرنیشنل قانون کے تحت بھی بھارت پانی نہیں روک سکتا۔ معاہدے کے تحت بھارت کو ستلج، بیاس اور راوی دیے گئے۔ سندھ، جہلم اور دریائے چناب پر پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا۔ معاہدے کے تحت بھارت کو مغربی دریاؤں کے محدود استعمال کی اجازت ہے۔ بھارت نے خطے میں کشیدگی کو پیدا کر دیا ہے۔ بھارت کے پاس سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم کرنے کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ ماہر بین الاقوامی امور احمد بلال صوفی کہتے ہیں بین الاقوامی قوانین میں پانی کے معاہدے خاصی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ بھارتی اقدام بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ سینیٹر فیصل وارڈا کا نیشنل ایکشن پلان کے تحت فوری اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ ٹویٹ میں لکھا، اجلاس میں پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں کے لیڈران شامل ہوں۔ دنیا کو پیغام دینا ہوگا، پاکستان کے آگے سیاسی اختلافات کچھ نہیں۔ بھارت کے جھوٹ پر ایکشن ہوا تو خطرناک ری ایکشن دیا جائے گا۔ سینیٹر مشاہد حسین سید بولے، فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں سندھ طاس معاہدہ ختم کرنا مقصد تھا۔ واضح ہو گیا کہ بھارت چاہتا تھا کسی طرح سندھ طاس معاہدے سے نکلے۔ بھارت نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی، عالمی سطح پر ایکشن لینا ہوگا۔ مودی سرکار کا مقبوضہ کشمیر میں فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ بری طرح سے پٹ گیا۔ 3 بجے حملہ ہوا، 3:05 پر الزام پاکستان پر لگا دیا۔ بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس جعلی کشمیری ناموں سے پاکستان مخالف ٹویٹ کرتے رہے۔ بھارتی میڈیا میں پرانی ویڈیوز کو تازہ واقعے سے جوڑ کر دکھایا جاتا رہا۔ سری نگر کے رہائشیوں نے بھی سوال اٹھا دیے، پوچھا 7 لاکھ بھارتی فوج کی موجودگی میں حملہ کیسے ہو گیا۔
فالس فلیگ ڈرامے کا مقصد دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں قابو سے باہر سیکیورٹی حالات سے ہٹانا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر در اندازی کا ایک اور بھارتی جھوٹ پکڑا گیا۔ سرجیور میں بھارتی فوج کے ہاتھوں مارے گئے افراد مقامی نکلے۔ ملک فاروق اور محمد دین گاؤں سرجیور کے پرامن شہری تھے۔ وقت کے تسلسل، زمینی حقائق اور جاری کی گئی تصویری شہادتوں میں سنگین تضادات۔ تصویر میں متوفی کے جسم پر موجود کپڑے صاف ہیں، خون کے نشانات بھی نہیں تھے، جوتے بھی چمکتے دکھائی دیے۔ یہ لاش دشوار گزار پہاڑی راستے سے در اندازی کرنے والے کی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جائے وقوع پر کسی لڑائی کے آثار بھی دکھائی نہیں دیے۔ سرجیور کے مقامی رہائشیوں نے بھی سچ سے پردہ اٹھا دیا۔ کہا کہ ہمارے بزرگ ملک فاروق اور محمد دین، جن کی عمریں 50 سے 60 سال کے درمیان تھیں، LOC کے قریب مال مویشی ڈھونڈنے گئے تھے، بھارتی فوج نے شہید کر دیا۔ دونوں بزرگوں کو دہشت گرد کہہ کر شہید کرنا سراسر ناانصافی ہے۔ نہتے افراد کو شہید کرنا بھارتی فوج کا وتیرہ اور ظلم ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام فالس فلیگ آپریشن کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ مودی سرکار کے خلاف شدید نعرے بازی، بھارتی میڈیا کے جھوٹے دعووں کو مسترد کر دیا۔ گودی میڈیا ہائے ہائے کے نعرے، بھارتی میڈیا نمائندوں کو کشمیری عوام کے سامنے ہزیمت کا سامنا۔ پاکستان کا مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں پر حملے میں ہلاکتوں پر اظہار افسوس۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ہلاک ہونے والے افراد کی لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ گزشتہ روز مقبوضہ کشمیر کے علاقہ پہلگام میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 26 سیاح ہلاک، متعدد زخمی ہوئے تھے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سعودی عرب کا دورہ مختصر کر کے وطن واپس پہنچے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا بھی بھارتی وزیر اعظم سے رابطہ، مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کی مذمت کی۔ متنازع نہروں پر بڑا بریک تھرو، وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات۔ نہروں کے معاملے پر ایک دوسرے کو اپنے موقف سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تحفظات سے متعلق بتایا۔ سندھ کے وزیر جام خان اور دیگر سٹیک ہولڈرز بھی شریک۔ ملاقات میں وفاقی وزراء اور ماہرین آبپاشی بھی شریک تھے۔ یہاں مسلسل عوام کی رائے کو مسترد کیا جاتا ہے، منمانی نتائج سامنے آتے ہیں، سلیکٹڈ حکومتیں جو ہیں وہ قوم پر مسلط کر دی جاتی ہیں۔ مائنز اینڈ منرلز بل جمعیت علماء اسلام کی جنرل کونسل نے اس کو مسترد کر دیا کہ ہمارے بلوچستان اسمبلی میں ہمارے کچھ پارلیمانی ممبران نے اس کو ووٹ دیا ہے۔ ان سے باضابطہ طور پر وضاحت طلب کر لی گئی۔ DIUI کا اپوزیشن اتحاد بنانے سے صاف انکار۔ مولانا فضل الرحمان نے پارٹی کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ بولے اپوزیشن اتحاد میں شامل ہونے کے لیے ہماری پارٹی آمادہ نہیں ہے، اپنے پلیٹ فارم سے جد و جہد جاری رکھیں گے۔ اپوزیشن جماعتوں کا کوئی باضابطہ اتحاد نہیں، رابطے قائم ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے مائنز اینڈ منرلز بلز کو بھی مسترد کر دیا۔ کہا کہ بلوچستان میں بل کے حق میں ووٹ دینے والے جماعت کے MPs کو شکست نوٹس جاری کریں گے۔ صوبوں کا حق چھینا جاتا ہے تو ہم صوبوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مائنز اینڈ منرلز بل پڑھنے والے بتائیں وفاق کو کب اختیار دیا؟ ہم نے نہ اختیار دیا اور نہ دیں گے اور نہ کوئی لے سکتا ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے واضح کر دیا۔ بولے بانی PTI پاکستان کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، جو بھی بات چیت ہوگی سب کے سامنے آ جائے گی۔ پانی کے معاملے پر کسی کے حق کی مخالفت نہیں کرتے۔ 1991 کے آبی معاہدے کے تحت حصہ ملا جس پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ 1.5 سال بعد جسمانی ریمانڈ کیوں یاد آیا؟ اب تو جسمانی ریمانڈ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ نے بانی PTI کے جسمانی ریمانڈ کے لیے دائر پنجاب حکومت کی اپیلیں نپٹا دی۔ پروسیکیوٹر کی جانب سے فوٹوگرامیٹک، پولیگرافک، وائس میچنگ ٹیسٹ کروانے کی استدعا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ درخواست میں استدعا ٹیسٹ کروانے کی نہیں، جسمانی ریمانڈ کی تھی۔ ٹرائل کورٹ سے اجازت لے کر ٹیسٹ کروا لیں۔ جسٹس صلاح الدین نے کہا کہ قتل اور زنا کے مقدمات میں تو ایسے ٹیسٹ کبھی نہیں کروائے گئے۔ توقع ہے عام آدمی کے مقدمات میں بھی حکومت ایسی ایفیشنسی دکھائے گی۔
पंजाब के स्कूल्स, कॉलेजेस और मदारिस में दाखिले के लिए थैलेसीमिया और दीगर मौरूसी टेस्ट लाजमी करार। मौरूसी अमराज की रोकथाम के लिए पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन एक्ट 2025 पंजाब असेंबली से मंजूर कानून के मुताबिक एडवाइजरी काउंसिल तश्कील दी जाएगी। टेस्ट रिपोर्ट्स बोर्ड्स को दाखिला फॉर्म के साथ जमा करवाना जरूरी होगा। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड तमाम टेस्ट रिजल्ट्स का डेटा बेस बनाएगा। खुफिया मालूमात को गैर मजाज अशखास से शेयर करने पर सजाएं होंगी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ डट गई। मॉल रोड पर धरना जारी। मुजाहिरीन का सरकारी अस्पतालों की निजकारी का फैसला वापस होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। लाहौर में सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज भी जुज़वी तौर पर बंद। लाखों मरीज इलाज मुआलजे से महरूम। गुजरांवाला में भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का 5वां रोज। सिविल अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और चिल्ड्रन अस्पताल की ओपीडीज मुकम्मल बंद। डॉक्टर्स काम छोड़कर खुशगपियों में मसरूफ। मुल्तान, गुजरात, बहावलपुर के सरकारी अस्पतालों में भी ओपीडीज बंद। मरीज प्राइवेट अस्पतालों से इलाज कराने पर मजबूर। ट्रंप भी यूटर्न के बादशाह निकले। टैरिफ के मामले पर चीन के साथ मुआहदा करने को तैयार। अमरीकी सदर कहते हैं चीन को मुआहदा करना ही पड़ेगा। चीन ने मुआहदा ना किया तो हम डील तय करेंगे। चीन पर टैरिफ 145% जितना नहीं रहेगा, मगर ये 0 पर भी नहीं आएगा। चीन के साथ डेकिंग बहुत अच्छी करने जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट में तेजी आई है। क्रिप्टो को रेगुलेटरी इस्तेहकाम की जरूरत है। ट्रंप के इकदाम पर चीन का भी मुस्बत जवाब। कहा अमेरिका के साथ बातचीत के दरवाजे खुले हैं। अमेरिका एक तरफ डील की ख्वाहिश का इजहार करता है तो दूसरी जानिब दबाव भी डालता है। ये चीन से मामलात करने का दुरुस्त तरीका नहीं। अमेरिका बात करना चाहता है तो तमाम दरवाजे खुले हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड फतुहात के ट्रैक पर PSL 10 में मुसलसल 5वीं फतह। मुल्तान सुल्तान को 7 विकेटों से शिकस्त। यूनाइटेड ने 169 रन का हदफ 18वीं ओवर में 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। एंड्रूस गोस की शानदार बैटिंग। 45 गेंदों पर 80 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। कोलिन मनरो 45, साहबजादा फरहान 22, मोहम्मद नवाज 21 रन बनाकर आउट। माइकल ब्रेसवेल, उबैद शाह और क्रिस डोटर ने भी एक खिलाड़ी को आउट किया। माइक हेसन कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच बनने के लिए मजबूत उम्मीदवार। साबिक कीवी कोच, पाकिस्तान सुपर लीग की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी हेड कोच हैं। ज़राए का कहना है माइक हेसन के PCB हुकाम से मुज़ाकरात चल रहे हैं। साबिक हेड कोच सकलैन मुश्ताक भी दौड़ में शामिल हैं।